ساری عمر حضور کی آل کی مودت کا لنگر ملتا رہے، حضور کے اصحاب کی عزت اور حرمت کی خیرات ملتی رہے، اہل اللہ کی مبارک چوکھٹ پر جھکانے والا سر نصیب ہو جائے، درد دل والا اور آنکھوں کی نمی والا مزاج اللہ نصیب فرما دے۔ یہی عرسوں کی محفل کا پیغام ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نے پینے پلانے کی بات کی تو میں ایک شعر عرض کر کے آج کی نشست کے خطابات کا میں اہتمام کرتا ہوں۔ اس کے لیے خاتمہ نہیں ہوگا۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ آج کی نشست ختم ہو رہی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی، اہتمام ہوتی ہے۔ یہ ذکر کا سلسلہ وہ ہے جو ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ پوری کائنات میں جب کسی کا ذکر سلامت نہیں رہے گا، اس وقت بھی مصطفیٰ کریم کا ذکر سلامت رہے گا، کیونکہ مصطفیٰ کریم کا سب سے بڑا ذاکر خود رب تعالی ہے اور اس کو فنا نہیں ہے۔ اس لیے کائنات میں کوئی ذکر جس وقت جو ہے وہ وجود نہیں رکھتا ہوگا، ذکر مصطفیٰ اس وقت بھی جاری ہوگا، اسے دوام حاصل ہوگا۔ شاہ جی ایک ہی شعر پہ میں کوشش کروں گا کہ اس میں بات بن جائے ہماری، اور پھر ہم آج کی محفل کے صدر نشین کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ صدارتی کلمات ارشاد فرمائیں گے، خصوصی دعا ارشاد فرمائیں گے، اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہ صاحب قبلہ کی اس جامع پیغام اور دعا کے بعد سلسلہ کلام دوسری نشست میں داخل ہو جائے گا۔ یہ سلسلہ خطابات کا تھا، تلاوت سے شروع ہوا، نعت کے زمزمے سے آگے بڑھا، اور عرض وطن کے بڑے مقتدر سید زادوں نے اور سادات کے غلاموں نے، محبوں نے اپنے اپنے پیغام نشر کیے۔ اس کے بعد سلسلہ سما، محفل سما کا آغاز ہو جائے گا، اور آپ سب کے بڑے مملکت پاکستان کے نوجوان قوالوں میں بڑے مقبول ہیں، بڑا فیم ہے، بڑی شہرت اللہ رب العزت نے ان کو ان کے شعبے میں دی ہے۔ ہمارے بھائی جناب عابد مہر علی قوال اور ہم نوا، وہ محفل سما کے ذریعے اللہ ہو کی ضربوں کے ذریعے اپنی نوکری پیش کریں گے۔ آج کی نشست کا مجھ فقیر کا یہ آخری عقیدت نامہ، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سادات کی بارگاہوں سے ہم فقیروں کا رابطہ واسطہ سلامت رکھے۔ آپ کی اور میری ترجمانی ہے ان دو مصروں میں۔ ساکی میرا ایک کام کر دے گا، آپ کے دل تک پہنچے تو کہہ دیجئے سبحان اللہ، ورنہ ہم تو سارا راستہ آپ کے لیے دعا کرتے جائیں گے۔ شاہ جی قبلہ اور پورے مجمع کے سادات سے ساکی شاہ جی، اسلم شاہ جی، ساکی افتخار شاہ جی، جملہ حضرت پیر نور شمس صاحب قبلہ، تمام چشتی قادری نقشبندی جتنے ہمارے سر کے تاج ہیں، میں ان سب کو مخاطبت کا شرف پا کے ان سے یہ عرض کروں گا، ساکی میرا ایک کام کر دے، آج میں خانہ میرے نام کر دے۔ اللہ اکبر، کیا آخری مصرے میں بولے ہیں، مجھے پتا ہوتا کہ آپ اس پہ اچھی طرح بولیں گے، میں شروع ہی یہیں سے کر دیں۔ بہرحال کسی چیز کا جب انجام اچھا ہوتا ہے، ہمارے بزرگ کہتے ہیں سمجھے سارا سفر ہی اچھا ہو گیا۔ اللہ اکبر، ساکی میرا ایک کام کر دے، آج میں خانہ، آپ بھی کہہ دیجئے آج میں خانہ، ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں جو میں خانے میں جو شاری شراب طہور کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں، ساکی میرا ایک کام کر دے، آج میں خانہ، مانگنے آئے ہو نا تو مانگ لو بھائی، آج میں خانہ، پھر کہہ دے آج میں خانہ۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ کی بارگاہ پہ ہمارا طریق یہ ہے کہ جتھے رنگ ہون اتھوں پلو رنگ لینا چاہیے، جتھے رنگ ہون اتھوں پلو رنگ لینا چاہیے، ولیاں تو زندگی دا ڈنگ لینا چاہیے، کہ جنہ اتے اللہ دی عطا ہوئے بے لیا انہاں دے دوارے تو بھی مانگ لینا چاہیے، جنہ اتے اللہ دی عطا ہوئے بے لیا انہاں دے دوارے تو بھی مانگ لینا چاہیے۔ اللہ ہم منگتوں کو سلامت رکھیں اور منگتوں کو عطا کرنے والے لاجپالوں کو ہمیشہ سلامت رکھیں، ان کے دسترخوان سلامت رہیں، ہماری خیرات کا سامان ان کے دسترخوانوں سے ہمیشہ نکلتا رہے گا۔ پر جتنے ناظرین اس وقت ہماری محفل میں شامل ہیں ان کا شکریہ بھی اور ان کو تبریک اور سلام بھی کہ محفل کی رونق آپ نے آن ایئر بڑھائی ہے۔ تمام علماء کا، مشائخ کا، سید زادوں کا اور سید زادوں سے تعلق رکھنے والے غلام زادوں کا شکریہ کہ محفل کو رونق بخشی۔ اللہ آپ کے گھروں میں، سینوں میں، سوچ میں، فکر میں رونقیں اور برکتیں عطا فرما دے۔ آج کی بزم کے صدر نشین ہمارے مخدوم و محترم صاحب سجادہ آستانہ عالیہ نصیب آباد شریف حضرت پیر سید حسنین ظہور صاحب قادری سروری نصیبی دامت برکاتہم العالیہ سے ملتجی ہوں، حضور تشریف لائیے، اپنے قیمتی کلمات سے ہمیں مستنیر بھی فرمائیے اور اختتاماً دعائیہ کلمات کے ذریعے آستانہ عالیہ نصیب آباد شریف کی وساطت سے ہم فقیروں کے دامن بھریے۔ نعرہ تکبیر،
کوئی مرید چپ نہ رہے حضرت کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. آستانہ عالیہ نصیب آباد شریف، آستانہ عالیہ نصیب آباد شریف. تشریف رکھیے. آپ کے شیخ طریقت ہمارے مخدوم و محترم گفتگو کا آغاز فرماتے ہیں، قیمتی کلمات سے بھی جھولی بھرتے ہیں، اور اس سے بعد اختتامی دعا کا لنگر اور خیرات بھی ہماری جھولی میں ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا. تمامی احباب ایک دفعہ محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. آواز آئے تمامی احباب جتنے بھی یہاں پہ سرکار کے غلام تشریف لائے ہیں، سبھی مل کے سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. سامعین گرامی قدر، میں سب سے پہلے اپنے تمام تر محبان، پیران اعظام، مشائخ اعظام اور تمام تر رشاقان، بالخصوص صفدر علی محسن بھائی، کیو ٹی وی کی پوری ٹیم، نصیبی میڈیا، نصیبی بلڈ ڈونیشن کمیونٹی، نصیبی موومنٹ انٹرنیشنل کا پلیٹ فارم، اور تمام تر وہ ناظرین، وہ سامعین جنہوں نے رات کے ان لمحات کو اپنے دل کی روشنی کا سبب بنانے کے لیے تھوڑا سا سفر ہماری اس محبت کی اور ہماری اس رحمت و بری محفل کے ساتھ کرنا پسند فرمایا ہے. میں ان تمامی احباب کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. گرامی قدر حضرات، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے. گزرتے ہوئے لمحات میں مختصر سے چند الفاظ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے. کیا بندے، اے بندہ خدا، جب مجھ سے مانگنے کا وقت آئے تو پھر مجھ سے ان کا رستہ مانگو جو میرے رستے پہ چل کے عمر بسر کر کے گئے. ان کو زندگی میں بھی میں نے انعام عطا فرما دیا اور ان کی قبر کو بھی روشن چراغ بنا دیا میں نے. گرامی قدر، کیو ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں مجھے دیکھنے والے ناظرین، سامعین، میں یہ بتانا چاہتا ہوں جس آستان پہ آج ہم حاضر ہیں، یہ آستانہ ایک صاحب نظر کا آستانہ ہے. یہ آستانہ ایک صاحب دل کا آستانہ ہے. یہ ایک طرف میری نظر اگر
سفر کرتی ہے تو مجھے منظور حسین نظر آتے ہیں، دوسری طرف نظر سفر کرتی ہے تو مجھے ظہور حسین نظر آتے ہیں۔ حضرات، ہمیں اولیاء نے یہ بتایا ہے جب کسی صاحب دل کے پاس جانا ہو، جب کسی صاحب نظر کے سامنے بیٹھ کے اس کی نظر کے ساتھ نظر ملانی ہو تو پھر سب سے پہلا سبق یاد رکھو، ادب ایک ایسی دولت ہے جو نظر کو نظر سے ایسے ملا دیتی ہے، بچھڑوں کو پھر ملا دیتی ہے، ڈوبتے ہوئے کو بچا لیتی ہے۔ آ جائے کہ نظر نظر پہ نظر، آ جائے کہ نظر نظر پہ نظر تو محبوب کے چہرے کو دکھا دیتی ہے۔ سامعین قدر، باپ دادے کی چوکھٹ میں اگر بیٹھا ہوں تو یہ میرا حق بنتا ہے، جس کے ٹکڑوں میں پھنسے ہیں اس کا ذکر اس حقیقت سے کریں کہ زبان پوری کھلے نہ، دلوں کے در پورے کھول دیے جائے۔ میں نے اس محفل میں ہر رنگ کو مدعو کیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے دلوں کو مصطفیٰ کے ہر رنگ سے رنگ دیا جائے، اور ہر رنگ الحمدللہ میرے شاہ جی کے آستانے پہ آج تشریف فرما ہے۔ میں نے عشق کی بات سنی، مجھے عشق کے عین نے کچھ پوچھا، عبدال بھائی توجہ کا طلب کر، شاہ جی قبلہ آپ کی سماعتوں کی نظر، جب بات آئی گئی ہے تو بات بن بھی گئی ہے تو پھر بات کر بھی لینی چاہیے۔ میں نے جب عشق کی بات سنی، عشق کی طرف جب توجہ کی، عشق کی عین نے مجھے بتایا عشق تو شروع ہی علی سے ہوتا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، دامن میں اتنی وقت کی گنجائش نہیں ہے، پر دامن وسعت بڑی رکھتا ہے۔ باپ دادے نے بھی زندگی ساری حضور کی نوکری میں بسر کی ہے، ہمیں بھی سبق یہی دیا۔ بات یاد رکھنا، یہ وہ نظر ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم ہو گیا، ایسی نظر عنایت میں نہ کھوسنا۔ عشق کی بات سنی میں نے، مجھے عشق نے چھیڑا، میں نے عشق سے چند سوال کیے، مختصر کرتا ہوں۔ عشق سے پوچھا تیرا پتہ کیا ہے؟ اس نے کہا شاہ جی میری انتہا سے پہلے، افتخار شاہ جی میری ابتدا کو دیکھیں، میں نے اس کی ابتدا کو دیکھا، پوچھا ابتدا پہ کیوں نظر دوڑاتا ہے؟ اس نے کہا میری ابتدا علی کے عین سے ہو رہی ہے۔ شاہ جی زمانے والوں کو یہ بتا دیجئے، کیونکہ آپ ایک صاحب نظر کے زیر سایہ پلے ہیں، ایک صاحب دل کے زیر سایہ پلے ہیں آپ، انہیں بتا دیجئے کہ عشق کا اگر مزاج دیکھنا ہو، عشق کی اگر حقیقت دیکھنی ہو، عشق کے اگر راز دیکھنے ہو، عشق کا اگر محبت بڑا انداز دیکھنا ہو تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، علی کے چہرے کو دیکھ لینا، عشق بھی تم سے عشق کرنے لگے گا۔ کیا بات ہے، یہ چہرہ مرتضیٰ ہے، یہ چہرہ مرتضیٰ ہے کہ چہرہ مصطفیٰ ہے۔ کون کہتا ہے یہ چہرے سے چہرہ جدا ہے؟ گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں، مگر نہ میری کان میں بہت سے اس وقت ایسے الفاظ گونج رہے ہیں، جدی پشتی خزانوں کے مالک کا نواسا ہوں،
کون کہتا کہ میں زمانے کی مالیت کا پیاسا ہوں؟ جدی مشتی میں محمد عربی کا دواسا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سامعین گرامی قدر، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ اس نشست کو مکمل کرنے سے پہلے آپ کے دلوں کے برتن کو سیدھا کر دیا جائے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، رحمت برس رہی ہو، کرم برس رہا ہو، مہربانی عروج پہ ہو، نظریں اٹھی ہوئی ہو، نظریں لگی ہوئی ہو، نظریں دیکھ رہی ہو، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کے برتن کو سیدھا کر لیں، تاکہ چند قطرے اس کی رحمت کے، اس کی محبت کے، قرب مصطفیٰ کے، عشق مرتضیٰ کے، حسن اور حسین مجتبیٰ کے، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ آپ کی دعا کے اس سیدھے برتن میں جب پڑ گئے، پھر تمہارے انداز بدل جائیں گے، زندگیاں بدل جائیں گی۔ سامعین گرامی قدر، دل کے برتن کو سیدھا کرنے کے لیے کچھ مزاج چاہیے، اور یہ ہر ایک بندہ دل کے برتن کو سیدھا نہیں کر سکتا۔ کیا بات ہے؟ آگے قبلہ پیر صاحب ارشاد فرما رہے تھے، برتن کی بات آپ نے کی، تو یہ دل بھی ایک برتن ہے، اگر یہ الٹا رہا، سیدھا نہ ہوا، تو تیرے جسم کی سلطنت اس پہ زوال آئے گا، اس پہ سوال آئے گا، اور جب یہ برتن سیدھا ہو گیا، پھر اس پہ مصطفیٰ کی طرف سے کمال آئے گا، جمال آئے گا۔ اور یا اللہ کا کہ یہ ڈیوٹی ہے کہ دل کے برتنوں کو سیدھا کریں۔ کیا بات ہے؟ ہم جو کاروبار کرتے ہیں وہ دل کے برتنوں کو سیدھا کرنے والا کاروبار ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، عتیق شاہ صاحب، لوگ پوچھتے ہیں کہ کاروبار کیا کرتے ہو؟ ہم دل کو سیدھا کرنے کا کاروبار کرتے ہیں، سیدھا کر کے پھر ان کی بارگاہ میں یہ عرض گزار کرتے ہیں کہ سرکار اگر نگاہ کرم ہو جائے، برتن تو دلوں کے سیدھے ہو گئے ہیں، اب ان کی زندگیوں کے مزاج بھی سیدھے کر لیے جائیں۔ گرامی قدر، میرے آخری جملے ہیں، آپ نے عظیم دامن میں یہ میرے چند ٹوٹے پھوٹے جملوں کو سنبھال لینا، وقت مشکل میں یہ تیرے کام آئیں گے۔ اور یہ بہت ضروری باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں۔ بات آ گئی اہل عشق اور اہل دانش کے، چند جملوں کو جوڑ کے، کچھ لڑیوں کو توڑ کے، چہرہ دنیا سے موڑ کے، غرض سب کی چھوڑ کے، میں یہ جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مٹی تو مٹی ہے۔ کسی دانشور نے کہا کہ بابا مٹی تو مٹی ہے، تو یہ مٹی ہی رہتی ہے، مٹی کا مزاج کب بدلتا ہے؟ ایک اہل عشق بھی بیٹھا تھا اس بستی میں، اس نے کہا بابا جب اس کا کرم ہوتا ہے نا، جب اس کی مہربانی ہوتی ہے، پھر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ بابا بتائیں تو صحیح، یہ کیسے مزاج بدلتے ہیں، یہ کیسے کمال بدلتے ہیں؟ بابا نے بڑا کمال جملہ کیا، ہدیہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اس نے کہا بابا ایک مٹی تم لے آؤ، ایک مٹی ہم لے آتے ہیں، مسئلہ تو مٹی کا ہے، مٹی کا مسئلہ ہے۔ ایک مٹی تم لے آؤ، ایک مٹی ہم لے آتے ہیں، ہوں گی دونوں مٹیاں، پر ان کی شکل تبدیل ہوگی، ان کی حقیقت کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ بابا وہ کیسے ہوگا؟ میں تم مٹی لاؤ، اپنے طریقے سے اس مٹی کا استعمال کرو، جو مٹی ہمارے ہاتھ لگی ہے ہم اس کا استعمال اپنے طریقے سے کریں گے، پھر اس پہ وقت گزرے گا، پھر دونوں مٹیوں کو اکٹھا کر کے پوچھیں گے
مٹی کی مٹی کون رہی اور مٹی کسی کامل کے ہاتھ میں رکھ کے کچھ شکل اختیار کر کے اسی پر مل گئی ہے. عاشق بھی مٹی کو لے آیا, دوسری مٹی بھی لا رکھی. اس کا مزاج بڑا کمال ہوتا ہے. یہ سمندر صاحب کلندر کو نصیب ہوتا ہے, یہ عام باتیں نہیں ہیں. سامعین گرامی قدر کیوں ٹی وی کے تبسم سے مجھے دیکھنے والوں, یہ سید زادے کے جملے ہیں جو عرض کر رہا ہوں, میرے نانا کی مدینہ سے خیرات ہے جو عرض کر رہا ہوں. مٹی دونوں لے کے آ گئے. بابا عشق نے کیا کیا, اس مٹی میں پانی ڈالا, پانی ڈال کے دونوں ہاتھوں سے اسے گوندا, گوند کر اس کو ایک برتن کی شکل دی. شکل دینے کے بعد اس کو آگ میں سے گزارا. کس میں سے گزارا؟ اس میں سے. یہ جو لوگ برتنوں کا کام کرتے ہیں انہیں یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں بات کیا کر رہا ہوں. اس نے اس مٹی کا برتن بنا کے بابا عشق نے اس مٹی کا برتن بنایا, پھر اس کو آگ میں ڈالا. جب وہ آگ سے گزری تھی تو مٹی, تھی تو مٹی, پر شکل وہ نہیں تھی جو پہلے مٹی کی شکل تھی. جب وہ برتن بھر کے نکلا باہر, بابا نے اس برتن کو لیا, لے کے اس برتن کو گرایا, گرا کے اس کو توڑا, گرا کے اس کو توڑا, توڑ کے اس کے کچھ حصہ لیا, لے کے اس کو زمین میں دفن کر دیا. کہا بابا تم بھی اپنی مٹی کو دفن کرو, ہم بھی اپنی مٹی کو دفن کریں گے. ایک سال بعد بابا نے کہا تم اپنی مٹی کو نکال کے لاؤ. کیا وہ مٹی میں مل گئی؟ میں اپنی مٹی کو مٹی سے نکال کے لاتا ہوں, دیکھنا وہ مٹی میں ملی ہے یا نہیں ملی ہے. بابا اپنی جو مٹی کو لائے جو وہ ٹھیکری, پنجابی زبان میں کہتے ہیں ٹھیکری. ایک سال کے بعد بھی وہ ٹھیکری کی ٹھیکری وہاں سے نکلی. دوسرا جب مٹی میں ہاتھ ڈالے تو مٹی میں ہاتھ ڈالے تو مٹی. صاحبان عشق, یہ میرے جملے اپنی سماعتوں کی نظر کھینچیے اور خیرات عشق مصطفیٰ سمجھ کر اپنے داموں میں سمیٹیے. سمیٹنے کے بعد اپنے دلوں کو مصطفیٰ کے عشق کا چراغ بنائیے اور کسی کامل کے ہاتھ میں وہ چراغ رکھیے. ایسی شمع جلائے گا مدینہ گھر بیٹھے ہی نظر آئے. جب ٹھیکری دیکھی بابا عشق کہنے لگے وقت ہوا چاہتا ہے. بابا عشق کہنے لگے دیکھو ذرا تمہاری مٹی میں اور میری مٹی میں فرق کیا ہے. تمہاری مٹی میں مل گئی, میری مٹی جو آگ کی صحبت میں رہی, جو کامل کے ہاتھ سے بنی, وہ آج بھی زندہ ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں سید منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مینار اقدس پہ آنے والوں, یہ وہ سید ہے جس نے دنیا سے جانے سے پہلے ڈسٹرکٹ گجرات کی مساجد میں اعلان کروایا. حضرات میں اعلان سنیں, اعلان تمہارا بھی ہوگا ہمارا بھی ہوگا, لیکن سید کا اعلان سنو. کل فجر کی نماز ہماری مسجد میں ادا کریں تمام مرید اور میرے سے ملاقات کریں. کل میرے وصال کا وقت ہوا چاہتا ہے. مرید اور عشق والے لوگ آئے, نماز شادی کے پیچھے ادا کی, آپ نے کلمہ حق کہا اور اپنی جان کا نذرانہ نانے کی محبت پہ مار کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. صاحبان جی وقار, کچھ لوگ پیچھے بچے, انہوں نے کہا شاہ جی ہم تو پیچھے رہ گئے, ہماری ملاقات نہیں ہوئی. اولاد کو وصیت کی 10-12 سال بعد میری دوبارہ قبر کشائی کرنا, دیکھ لینا اس مٹی میں اور اس مٹی میں فرق کتنا ہے. جو کسی کامل کے ہاتھ میں آتی ہے وہ اپنا وجود اپنی حقیقت برقرار رکھتی ہے. اس لیے پتہ چلا اگر اس مٹی کو کام کی مٹی بنانا چاہتے ہیں, اگر اس مٹی کو ہم کام کی مٹی بنانا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ کبھی اس کی حقیقت کسی دوسری حقیقت سے نہ ملے, یہ حقیقت میں اس کے مصطفیٰ کے رنگ میں ڈھلی رہے. پھر سامعین گرامی یہ قدر ہمیں اپنا ہاتھ کسی ولی کامل کے ہاتھ میں دینا پڑے گا, ہمیں کسی صاحب نظر کے پاس بیٹھنا پڑے گا, ہمیں کسی صاحب نظر کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی, ان کے آستانوں پہ آنا پڑے گا. میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
یہ چند عشق کی باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. اللہ کریم ہمیں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اور آخر میں دوبارہ تمام تر جتنے بھی احباب تشریف لائے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میرے جتنے بھی احباب یہاں پہ موجود ہیں حاجی عبدالرؤوف صاحب اسپیشلی ان کو اللہ کریم مزید برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. پوری ARYQTV کی ٹیم، دیگر باقی احباب، عامر فیاضی بھائی وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے تشریف نہیں لا پائے، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم انہیں مزید برکتیں اور عزتیں عطا فرمائے. اسی میرے جملوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں. وقت ہوا چاہتا ہے، ابھی صاحبان عشق آپ کے دلوں کے برتن سیدھے ہو چکے ہیں، اب دعا کا وقت ہے اور دعا کے فوراً بعد دوسری نشست انشاءاللہ ہم کریں گے. میرا خیال ہے کہ جہاں جہاں بیٹھے ہیں یہیں پہ ایک دفعہ درود پاک پڑھیں اور ہم دعا کی طرف بڑھ جائیں. صلاۃ و سلام علیکہ یا